اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو NS ٹاکس. نور ہدا ہیئر. آج ہم جس بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں ہمارے اسٹوڈینٹس اور بہت ساری بچیوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان حالات سے ڈرتے ہیں جو ہمیں پردہ کرنے کے بعد پیش آئیں گے. ہماری جو ادارے ہیں یونیورسٹیز یا کالجز وغیرہ جو ہیں ادھر ہمیں کیا چیز فیس کرنی پڑے گی یا ہمیں ہماری فیملی کی طرف سے جو حالات پیش کرنے پڑیں گے ان کی وجہ سے ہم پردہ جو ہے وہ کرنے کا سٹیپ نہیں لے رہے. تو آج ان سب لوگوں کے لیے جو یہ سوال ہمارے آگے رکھتے ہیں یا جن کو یہ مشکلات پیش آتی ہیں ان سب کے لیے ہمارے پاس آج 3 ینگسٹرز کی موٹیویشنل سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے پردہ شروع کیا, اس کا سٹیپ کیسے لیا انہوں نے, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, کیا ریزن تھی, کیا سوچ نے ان کو ایسے بدلا اور اس سٹیپ لینے کے بعد ان کو کیا کیا جو ہیں وہ مشکلات سامنے آئی اور ان کو انہوں نے کیسے فیس کیا, اس حالات سے وہ بچیاں جو ہیں وہ کیسے گزری ہیں. آج ہم یہ ان سے سننے جا رہے ہیں تاکہ سننے والی جو ہماری بہنیں ہیں ان کو اس سے حوصلہ ملے اور وہ اس جو قدم کو وہ اٹھا سکیں. ہمارے ساتھ آج ہیں اشمل شریف اور ہبہ خان. آج ہم ان سے سنیں گے کہ ان کے سفر کی داستاں کیا ہے, کیسے شروع ہوا اور اس سفر میں چلتے ہوئے ان کو کیا کیا سامنا کرنا پڑا. ہاں جی, سب سے پہلے ہم سنیں گے اشمل شریف سے. السلام علیکم اشمل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر کہ آپ نے یہ شیئر کرنے کا سوچا, اور بے شک جو نیکی اپناتے ہیں اس کے لیے ہم اگر دوسرے کو اس کی موٹیویشنل دے سکیں اور ہمت دلا سکیں اور حوصلہ دے سکیں کسی ایسے انسان کو جو وہ کرنا چاہ رہا ہو لیکن اس کے لیے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہو. تو آج ہم شروع کرتے ہیں اشمل آپ سے کہ آپ کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا, اس کے پیچھے کیا سوچ تھی, یا کسی انسان نے آپ کو ایسے بدلا, یا کون سا ایسا واقعہ ہے جو آپ کو اس طرف لے کے آیا. جی جی, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ایک جو نارمل ہوتا ہے, میں ایک نارمل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں دوپٹہ ہے, حجاب ہے, بس اتنا ہے, بیل والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تھا. اس کے مطلب میں سٹارٹ میں جو ہوں ایک دوسروں سے مطلب تھوڑا تھوڑا اٹریکٹ ہو کر جو ہے نا میں نے ابایا سٹارٹ کیا تھا اسکول میں. سب سے پہلے اسکول میں تو وہ صرف یہ تھا کہ کلاس میں بچیاں میری کلاس فیلوز کرتی تھی تو وہ ان کو دیکھ کے بس سٹارٹ کیا, لیکن وہ بس ایسے ہی تھا. اس کے بعد جو ہے پھر چھوڑ دیا, مطلب کالج اسکول سے آہستہ آہستہ جب آئے اکیڈمیز میں آ کے تو پھر پوری چھوڑ دیا ابایا. لیکن پھر جو ہے نا میری ایک اکیڈمی میں دوستیں ایسی بنی جو حجاب کرتی تھی, تو ان کو دیکھ کے پھر حجاب میرا تھوڑا سا ہو گیا شروع, اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا پکا ہونا شروع ہوا. لیکن اتنا پکا نہیں تھا. کوئی فنکشن آتا تھا, شادی آتی تھی, میں فل بال کھول کے جیسے جاتے ہیں ویسے ہی جاتی تھی. اس کے بعد جو ہے کالج میں آ کے میرا حجاب پرماننٹ ہو گیا تھا. حجاب کے معاملے میں پکی ہو گئی تھی کہ فنکشنز پہ بھی حجاب کرنا شروع کر دیا تھا میں نے. اور انسپریشن یہ تھی کہ آہستہ آہستہ نا خود ہی مطلب نالج کہیں سے پڑھا, کہیں بکس پڑھی. سب سے پہلے مجھے جو ہے نا ایسی میں نے ویڈیوز دیکھی تھی یا بکس پڑھی تھی, ان میں تھا کہ مطلب جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کے بارے میں کیا مطلب ہے, اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے نا میں پڑھ کے تھوڑی سی ہوتی تھی کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اس طرح ایک چیز آتی تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم تو بہت اندھیروں میں ہیں اور اس طرح. تو وہ چیز مجھے جو ہے نا زیادہ وہ کرتی تھی ہٹ کے اتنا زیادہ سخت عذاب بھی ہے اور ہم مطلب کیا کر رہے ہیں, ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے. تو وہ چیز مجھے بہت ہٹ کرتی تھی. اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ نا شوق مجھے جو ہے نا جب بھی میں کسی بیل والی لڑکی کو دیکھتی تھی مجھے ایک ہوتا تھا کہ یہ کتنی نیک ہے, یہ کتنی با ہمت ہے, اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ یہ پردہ کر رہی ہے. اور یہ چیز مجھے اٹریکٹ ضرور کرتی تھی, لیکن بس کہتے ہیں نا ہمت نہیں ہوتی. پھر آہستہ آہستہ بکس پڑھ کے, خاص طور پہ بکس پڑھ کے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا
ہوا کہ پردہ جو ہے کتنا ضروری ہے اور کیا مطلب جو ہے اس کے ہیں. مطلب خاص طور پہ میں نے جب ایک ناول ہے جنت کے پتے, اس سے مجھے بہت انسپریشن تھی. اس کے بعد جو ہے میں نے بہت کوشش کی کہ میں کروں. میں نے جو ہے نا مطلب میں نے ایک دو دفعہ ڈسکس کیا ایسے ہی رینڈم جو ہے نا اپنی ماما سے کر لیا یا اپنی خالہ سے کر لیا, لیکن ان کو بس کہہ لو کہ وہ تھوڑا سا ڈر ہوتا تھا کہ تم آگے لے کے چل نہیں سکو گی یا مطلب مشکل ہوتا ہے, تم چھوٹے اسٹیپ سے شروع کرو. تو میں ان کو یہ کہتی تھی کہ میں آلریڈی حجاب کرتی ہوں, اب نیکسٹ اسٹیپ میرا پردہ ہی ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے نا, لیکن خیر میں ہمت نہیں کر پاتی تھی. ہر دفعہ جو ہے نا ایک دل کرتا تھا اور ہر دفعہ جو ہے نا ایک موٹیویشن ملتی تھی کہ بس اب کرنا ہے, لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. صرف یہ ایک ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں سارے خاندان والے کیا کہیں گے, کیونکہ خاندان میں کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں. ٹھیک ویسے حجاب کرنا یا وہ ایک عبایا لینا وہ چیز ہے, لیکن شرعی پردہ آپ کو اپنے خالو سے بھی کرنا ہے, آپ کو اپنے پھپھا سے بھی کرنا ہے, وہ چیز بہت بڑی تھی. تو وہ جو ہے نا ہمت نہیں ہوتی تھی, ہر دفعہ میری ہمت ٹوٹ جاتی تھی. لیکن پھر میں جو ہوں نا بس مسلسل پھر دعا ضرور کرتی تھی, اور میں نے ذہن یہ بنایا ہوا تھا کہ میں نے اپنی لائف میں کرنا ضرور ہے, کسی بھی موڑ پہ کرنا ضرور ہے. یہ میرا ذہن بنا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ میں دعا بہت زیادہ کرتی رہتی تھی کہ کوئی بس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وہ دے دیں کہ میں بس ہمت دے دیں کہ میں اسٹارٹ کروں, باقی میں لے چلوں گی انشاءاللہ. اور بس پھر ایسا ہی ہوا کہ اس سال جو ہے نا کالج کا فرسٹ ایئر میں نے ایسے حجاب کے ساتھ گزارا, اور جو ہے میں بالکل نارمل میں جو ہے جیسے آج کل لڑکیاں ہوتی ہیں جینس بھی پہنتی تھی, میں اوپر لانگ شرٹس, اوپر حجاب, ہر طرح کا میں نے فیشن بھی کیا ہوا ہے. میری ایسی ہی لائف تھی پہلے, اور اتنا کوئی خاص وہ نہیں ہوتا تھا. بس ٹھیک ہے, شوق ضرور تھا, ایک موٹیویشن ہوتی تھی کبھی کبھار, لیکن بس وہ آئی اور پھر ختم ہو گئی. پھر واپس گھل مل گئے کالج لائف میں اور بس بھول گئے. لیکن پھر جو ہے نا مجھے جب اس سال ہی میرے ماما بابا نے مجھے کہا کہ ہم حج پہ جائیں گے, تو انہوں نے بتایا, میں بہت خوش تھی. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دونوں مطلب میرے ماما اور بابا جائیں گے, صرف ہمارا نہیں تھا, ہم لوگ تو یہیں پہ تھے. لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک دن اچانک ہی مجھے جو ہے نا میری ماما نے بتایا کہ ہم سب جا رہے ہیں حج پہ. وہ موقع تھا, وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے مجھے جو ہے نا صحیح وہ انیشیٹو دیا. اور میں نے بس اس کے بعد جو ہے میں جو ہوں نا, جب مجھے یہ پتا چلا نا, تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگ رہی تھی کہ مجھے کوئی ایک ایسی وہ دیں کہ بس مجھے ہمت آ جائے. تو بس اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے یہیں سے حج پہ جانے سے پہلے پاکستان میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے اب شرعی پردہ کرنا ہے. اس کے بعد جب میں حج پہ وہاں گئی ہوں تو وہاں تو بس اور ہی جو ہے نا اور ہی موٹیویشن ملتی گئی, کیونکہ وہاں تو ویسے ہی بہت زیادہ عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں پردہ کرتی ہیں. بس پھر اس کے بعد آ کے میں نے فل شرعی پردہ شروع کر دیا. مجھے یاد ہے میرا فرسٹ انٹریکشن فیملی سے ہوا بھی شادی پہ تھا, کہ ایک حج کے بعد 3 مہینے بعد میرے کزن کی شادی تھی, اور میں فرسٹ ٹائم جب اپنے کیونکہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے میری, فیملی ملتان میں ہوتی ہے, ہم لوگ ادھر لاہور میں ہوتے ہیں. تو جب میں گئی ملتان اور اس طرح ایک دم سے میں بالکل پہلے تک حج سے پہلے جو عید گزری تھی, عید الاضحیٰ, اس پہ ہم لوگ کزنز مل کے مطلب لڑکے لڑکیاں سب مل کے کھیل رہے تھے اور ہنسی مذاق سب چل رہا تھا. اور انہی کزن سے میں بعد میں حج کے بعد شادی پہ گئی ہوں, اور میں فل شرعی پردے کے ساتھ گئی ہوں. میں نے عبایا لیا ہوا تھا, میں نے پردہ کیا تھا, میں نے بالکل ان سے بات بھی نہیں کی. تو وہ ایک ان کے لیے شاکنگ تھا سب کے لیے. تو بس وہ چیز تھی. اس حالات سے پھر آپ کیسے نکلے, کیونکہ جب فیملی آپ کو ایک ایسے گیٹ اپ سے سڈنلی دوسرے گیٹ اپ میں دیکھتی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ بالکل. جی تو بالکل فیملی کی طرف سے آپ پر کیا سوال جواب ہوئے, اور پھر جب آپ یونیورسٹی گئے ہو پھر وہاں پر آپ کو کیا سچویشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی؟ جب میں فرسٹ ایئر میں جیسے میں نے بتایا میں نہیں کرتی تھی حجاب, مطلب پردہ نہیں کرتی تھی, حجاب تھا صرف. تو میرے ٹیچرز نے میرا چہرہ دیکھا ہوا تھا. پہلے مجھے یہ چیز بھی نہ کرتی تھی کہ میں نے کہا ٹیچرز نے تو دیکھا ہی ہوا ہے, تو میں کیا فائدہ پردہ کرنے کا. لیکن جو حج جب مجھے پتا چلا نا, میں ادھر گئی, پھر میں نے نہیں کچھ سوچا, بس پھر میں نے کر لیا. تو میں آئی, میں پردے کے ساتھ آئی تھی. میرے فرینڈز ایک دم سے مجھے پہچانا نہیں انہوں نے, لیکن جب مطلب میرے فرینڈز نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا, انہوں نے مجھے بہت جو ہے سپورٹ کیا اس چیز کے لیے. اور پھر ٹیچرز نے بھی کچھ نہیں, مطلب
انہوں نے بھی سپورٹ کیا. جو ایک تو ٹیچر سے وہ تو بہت اچھے سے مجھے سپورٹ کر رہے تھے. اس کے بعد گھر والوں میں یہ ہے کہ میری ماما تو مجھے ویسے سپورٹ کرتی تھی ہمیشہ سے, ان کو بس ایک ڈر رہتا تھا, لیکن جب میں نے کر لیا تو پھر انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا, انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اس کے بعد جو ہے بابا نے بھی کوئی ایسا کچھ نہیں کہا, اور بھائی نے سپورٹ کیا. تو مطلب مجھے فیملی کی طرف سے اس معاملے میں لگتی ہوں کہ مجھے سپورٹ ملی. لیکن ریلیٹیوز تو ہیں پھر وہ تو کیونکہ ویسے وہ لوگ ٹھیک ہے, اب چادریں ڈالنا اس حد تک ٹھیک ہے, لیکن جب مجھے اپنے پھوپھا سے میں ان کے سامنے بھی میں پردے میں آئی ہوں تو وہ ایک دم سے شوق تھا ان کے لیے. اور وہ مجھ سے پوچھتے, مجھے یاد ہے ان کا سوال تھا کہ یہ کوئی عالمہ کا کورس کر رہی ہے, مطلب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کوئی عالمہ بن رہی, تو میں نے پردہ شروع کیا. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہم جو ادھر پنجاب سائڈ کے لوگ ہیں, ہم کو یہ ایک سوال جو ہے وہ سوال نہیں, ایک سینٹینس جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ہاتھوں میں پلی بڑی ہیں اور ہم سے ہی پردہ کریں گی. ایک بڑے تو ہمیں کہتے ہیں, اور کزنس کے لیے ہمارے بڑوں کے جو جملے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ تم لوگ اکٹھے کھیلتے ہو, بڑے ہوئے ہو, جوان ہوئے ہو, بچپن سے ساتھ ہو, اب انہیں سے پردہ کرنا ہے. تو یہ جو دو باتیں ہیں نا, یہ ہمیں ضرور فیس کرنی پڑتی ہیں. جو بچی جو ہے وہ دوبارہ سے پردہ کرنا شروع ہوتی ہے, اس کے لیے یہ دو سوال کو ہر قدم پہ اس کو یہ فیس کرنا ہی پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی کہا گیا تھا مجھے بھی کہ میں جیسے اپنے پھوپھا سے کر رہی ہوں تو وہ یہ تو اپنے ہیں, ان سے کیا پردہ, ان سے تو پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ ان سے پردہ ہوتا ہے, وہ مجھے آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پردہ ہی نہیں ہوتا. تو پھر یہ چیز اس طرح کی. تو باقی یہ ہے کہ بابا کی وجہ سے مجھے فیملی نے اتنا زیادہ نہیں کچھ کہا, کیونکہ بابا کا میرے تھے, تو اس لیے سپورٹ اپنے جب سپورٹ ہوتی ہے نا, ماما بابا کی سپورٹ ہو, تو پھر ذرا یہ ہے کہ باقیوں سے بھی. لیکن باقی یہ ہے کہ ایک دم سے جب میں شادی پہ گئی, سب مجھے اتنا بہت ایک تو عجیب سی نظروں سے دیکھنا, عجیب طریقے سے وہ ڈیل کرنا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پردہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو بس یہ چیزیں تھی, لیکن پھر بس پتہ چل گیا آہستہ آہستہ. پھر تھوڑی سی مشکلیں آئی تھی کہ یہ ہے کہ ایک دم سے خیال نہیں رکھتے پردے کا. مطلب پتہ ہے جب ایک لڑکی پردہ کرتی ہے تو اس کے پردے کا تھوڑا احترام کرے, خیال نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم سے پردہ کیا ہے جیسے ہم پتہ نہیں کیا ہیں, اس طرح. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن باقی الحمدللہ میں اس کو بہت اچھے سے سروائیو کر گئی تھی, بہت اچھے سے. مجھے کوئی ٹینشن والی کوئی چیز نہیں, اور میں بہت 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 شکر کرتی ہوں اللہ کا. اس کے علاوہ پھر یونیورسٹی آ کے بھی یونیورسٹی میں بالکل ٹھیک تھا سب, لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک جو مجھے ڈسکریمنیشن فیل ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں جیسے اگر یہ پردہ والی ہے نا تو بس اس سے تو کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے سوائے دین کی. تو یہ ایک ہے کہ اور کسی چیز میں وہ پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں سکتی, کوئی سپورٹس ہے کچھ بھی ہے, تو وہ ایک تھوڑی سی ہوتی ہے چیزوں میں. باقی جیسے اگر کوئی پارٹیز بھی ایون کے ویلکم فیئرویل پارٹیز ہیں تو اس میں بھی کوئی پارٹیسپیشن ہے تو وہ نہیں ہو سکتی جی. مطلب یہ تو بہت وہ ہے, مذہبی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح تو دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا ہے نا. تو بس یہ چیزیں ہیں. باقی الحمدللہ ویسے بھی اس میں یہ چیز ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے, کوئی بھی ہم اس کا حکم مانتے ہیں, تو اس کے راستے میں ہمیں کچھ مشکلیں تو فیس کرنی ہی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم اپنایا ہے یا اس کے لیے آپ کا اجر جو ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا ہے کہ آپ کو اس کے راستے میں مشکلات بھی پیش آتی ہیں, اور اس کے لیے جو آپ استقامت پہ قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور دعا سے, ہم جو استقامت رکھتے ہیں, استقامت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اس حساب سے جو ہم پر مشکلات آتی ہیں اور ہم لوگوں کو فیس کرتے ہیں, لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں, تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہی ہمارے اجر کا باعث ہوں گی چیزیں. اس سے پہلے کہ ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرف جائیں, دوسری اسٹوری کی طرف جائیں, یہاں پر میں یہ بات ایڈ کروں گی کہ جیسا کہ نماز, روزہ اور زکوٰۃ, حج یا سود وغیرہ پر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ سارے مسلکوں کا یا ہمیشہ سے جو ہے اتفاق ہے کہ نمازیں 5 ہیں, جیسے روزے 30 ہیں, اسی طرح ہم ان میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے, ہم سب کا اس پر ایمان ہے اور یقین ہے. اسی طرح
جو پردہ ہے، پردے پر بھی سب کا یہی اتفاق ہے. اگر کہیں پر اختلافی موضوع ہے تو صرف چہرے کے پردے پر ہے، باقی سر سے پاؤں تک جو ہے وہ عورت کا جو ہے وہ اس کو ڈھانپنا ضروری ہے. اب ہم یہاں پر ایک بات ایڈ کریں گے کہ کچھ میری بہنیں ہیں وہ ایک سنی سنائی اور کہی کہلائی بات جو ہے وہ آگے دہراتی رہتی ہیں کہ اپنی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، یہی پردہ کافی ہوتا ہے. دیکھیں میری پیاری بہنوں کہ یہاں پر آپ کی آنکھوں کے پردے کی یا حیا کی بات جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. آپ کو خود کو ڈھانپنے کا اس لیے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کی آنکھوں کے بے پردگی سے یا فتنے سے بچ سکیں. آپ کی آنکھوں کی حیا جو ہے، اب یہاں پر ہم اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا انٹرنل اسپیکٹس اور ایکسٹرنل اسپیکٹس ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ نماز کا جو بڑا احترام ہے، محبت کرتے ہیں تو یہ انف ہے، تو کیا مطلب نماز جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل میں حیا ہے، ہماری نظروں میں حیا ہے کافی ہے، تو پھر آپ کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، خود کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میری بات میری کچھ بہنوں کو ناگوار لگے، بری لگے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ میری بہنیں اسلام کی جو شہزادیاں ہیں وہ اگر خود کو بنا سنوار کے مالز میں جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر اس لڑکی کو یا اس بہن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں خود کو کیوں بنا سنوار رہی ہوں، میں ایسے ڈریسز کیوں پہن رہی ہوں، میں اتنے تنگ کپڑے پہن کے باہر جو ہے وہ بازاروں میں کیوں جا رہی ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں. اور ایک عورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سینسز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کہ اس کو کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور یا اس کو کتنی نگاہیں ہیں جو وہ دیکھ رہی ہیں. کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مجھ میں یہ سینسز نہیں ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے اندر آپ کے نفس میں آپ کے اندر جو خواہشات ہے اس کو شیطان نے اس رستے پر لگایا ہے کہ آپ خود کو نمایاں کریں اور آپ کو لوگ دیکھیں، تو آپ اس چیز کو اچھا سمجھتی ہیں، تو یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارے دین میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں ہمارے اللہ نے بتایا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، وہ یہی ہے کہ عورت کو خود کو ڈھانپ کر باہر نکلنا ہے. اس کو سکھایا گیا ہے کہ اس نے کیسے نکلنا ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے پردے کے کیا درجات ہیں، اس کے لیے گھر کے اندر رہتے ہوئے کیسا پردہ کرنا ہے، اس نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیسا پردہ کرنا ہے. اور یہاں تک بھی ہے کہ ایک عورت کو کسی نامحرم سے بات کیسے کرنی ہے، کس لہجے میں کرنی ہے، کتنی نرمی سے کرنی ہے، کتنی سختی سے کرنی ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے. تو یہاں پر کوئی میری بہن یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ پردہ جو ہے، آپ بتائیں کہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے. تو اس کہاں پر لکھا ہے تو آپ قرآن کھول سکتی ہیں کہ کہاں پر لکھا ہے. اور ایک ہوتی ہے کامن سینس کی بات، ٹھیک ہے. اگر آپ یہی ہماری بہنیں یہ نہیں سمجھتی، اگر کوئی میری بہن یہ کہتی ہے کہ اگر ہم بنتے سنورتے ہیں باہر نکلتے وقت یا ہم ایسی ڈریسنگ استعمال کرتے ہیں، اتنے ہم تنگ کپڑے پہنتے ہیں کہ ہماری جو ساری جسمانی ساخت ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے تو نہیں کرتے. تو اگر دوسروں کی نظر میں خرابی ہے تو یہ ہمارا اپنا قصور، ان کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ خود کو اس حلیے میں لے کے باہر جا رہی ہیں کہ کہیں پیچھے لاشعوری طور پر آپ کو شیطان نے یہ وسوسہ دیا ہے کہ باہر آپ ایسے نکلیں. آپ کو کیا لگتا ہے میری بہنوں کے مالز میں جو اتنا رش ہوتا ہے، لڑکے آتے ہیں، مرد ہیں، نامحرم ہیں، کیا وہ دکانیں دیکھنے آتے ہیں بنی ہوئی، ایک بے جان سیمٹ کی بنی ہوئی دکانیں دیکھنے آتے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح پتا ہے وہ کیا دیکھنے آتے ہیں، میرے بھائیوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کیا دیکھنے جاتے ہیں. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے آپ نظریں چرانا چاہیں تو آپ چرا سکتے ہیں، جس سے آپ خود ہی منہ موڑنا چاہیں تو آپ موڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیٹھ کے سوچیں گے تو یہی حقیقت ہے. یہاں پر میں اپنی دوسری جو بہن ہے اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات یہ کہوں گی کہ اگر آپ ابھی سوچ لیتے ہیں کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو سمعنا و اطعنا، کہ سنا ہم نے اور پھر ہم نے اطاعت بھی کر لی، ہم نے مان لی آپ کی بات اللہ تعالیٰ. اور اگر آپ ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ فوراً سے اپنے جو نفس ہے اس کی نفی کرتے ہیں کہ ہم نے شیطان کی بات نہیں ماننی، ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، تو یہاں پر یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کی آخری اطاعت ہو،
ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کی آخری جو نفس کی ہے نفی ہے، اس کے بعد آپ کو مہلت ہی نہ ملے. تو اگر ہم اٹھا لیے جائیں، اگر ہماری موت آ جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کس حال میں جائیں گے؟ ہمارا آخری عمل کیا ہوگا؟ اطاعت الہی ہوگا نا. تو بس یہی جو چیز ہے یہ سوچ لیا کریں اپنے نفس کے لیے ماننے سے پہلے کوئی بھی کام. ہمارے نفس کو اکثر وہی کام پسند ہوتے ہیں جو ہمیں منع کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نفس کی جو نفی ہے وہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. تو جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہیں جو آپ کے نفس کی پسند ہو، اور آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، تو یہاں یہ سوچ لیا کریں کہ جو موت ہے وہ تو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے نا. موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی، موت ہر ایج کے بندے کو، ہر ایج کے بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو آ رہی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کی نفی نہ کرنے والے ہوں اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے ہوں، تو جب ہماری موت آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو وہ کس حال میں جائیں گے. اب چلتے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرف. السلام علیکم ہبا. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی اپنی اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ آپ نے پردہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ اسٹیپ لے لیں. اگر آپ اس بارے میں سوچیں گے اور کہ لوگ کیا کہیں گے اور ایسا ہوگا تو ایسا کروں گی تو ایسا ہو جائے گا، تو یہ والی چیزیں جو ہے نا سوچ میں ڈالنا جو ہے وہ شیطان آپ کو زیادہ وسوسوں میں ڈالے گا. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تو بس آپ کو اسٹیپ لے لیں. جو پہلا اسٹیپ ہے نا بس وہ لینا جو ہے نا ایک بہت بڑا جرأت مندانہ قدم ہے، تو وہ لے لیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ وہی بات کہ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ سب نے تو دیکھ لیا مجھے، تو اب پردہ کروں گی تو کیسی آکورڈ سچویشن ہو جائے گی. لیکن بات وہی ہے کہ آج ہی میں نے کہیں سے سنا کہ جو ام المومنین تھیں انہوں نے جب پردہ شروع کیا تھا تو وہ بھی پہلے صحابہ کرام ان کو دیکھ چکے تھے اور وہ بھی سب کے سامنے آ چکی تھیں، لیکن جیسے ہی پردے کا حکم آیا انہوں نے فوراً سے اپنے اوپر چادریں ڈال لی. تو وہی بات کہ بے شک آپ کو سب دیکھ چکے ہیں لیکن پردے کا حکم ہے تو اب آپ پردہ شروع کر لیں. اور میں اپنی اسٹوری کی طرف آؤں گی تو میں اتنی زیادہ پریکٹسنگ مسلم نہیں تھی. دوپٹہ بھی بس برائے نام ہی میں لیا کرتی تھی. اور ہمارے کالج میں جیسے فنکشنز وغیرہ ہوتے تو جیسے سب لوگ تیار ہو کے جاتے ہیں میں بھی ویسے ہی تیار شیار ہو کے جاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کالجز میں کانسرٹس اور بون فائر اس طرح کے ایونٹس وغیرہ بھی میں بہت زیادہ اٹینڈ کیا کرتی تھی. تو لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اتنا تیار شیار ہونے کے باوجود مجھے ایک اندر سے جو ہے نا بہت بے چینی تھی، بہت زیادہ. میرا جو فرینڈ سرکل تھا اس میں بہت اچھے لوگ تھے جو کہ بہت اسلام کو فالو کر رہے تھے، جو پردے کی طرف تھے، جو حجاب کرتے تھے. تو اکثر میں ان کے درمیان میں بیٹھ کے جب میں ان کی باتیں سنتی تھی تو وہ لوگ یہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ اچھا اب میں حجاب کرتی ہوں، اب میں نے نیکسٹ اسٹیپ میرا پردہ ہوگا، اب میں نے پردہ کرنا ہے. اور جب کبھی میں ان کی باتیں سنتی تھی تو میں یہ کہتی تھی کہ میں یہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، میں دوپٹہ وہ بھی پرماننٹلی میں تو لے ہی نہیں سکتی. مطلب یہ باتیں میرے سمجھ سے باہر ہیں کہ کوئی کیسے اپنے اوپر اتنی زیادہ پابندیاں لگا سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے بے چینی بہت زیادہ تھی. لیکن پھر میری ایک فرینڈ نے جو ہے دوسری فرینڈ کو ایک بک گفٹ کی تو وہ اس کو پڑھ رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی دینا، تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی تو میں نے فلاں کو بھی دینی ہے، فلاں کو بھی دینی ہے، فلاں کو بھی دینی ہے، اور ابھی تو تمہاری باری نہیں آ سکتی نا. تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار میں بھی چاہتی ہوں میں پڑھوں، کیونکہ جب اس نے وہ بک پڑھی تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا تھوڑے میں دیکھا کہ اس میں چینجز آ رہے ہیں. تو اس کے بعد ایسے ہی میں جب گھر جا رہی تھی تو وین میں نے ایک بچی کو بولا کہ وہ ایک بک ہے نا تو وہ سب پڑھ رہے ہیں تو میں نے بھی پڑھنی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ وہ بک میرے پاس ہے، آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے پڑھنی ہے. تو اس نے مجھے وہ لا دی اور میں نے وہ پڑھی تو مجھے کافی اچھا لگا. میرے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب مجھے وہاں سے ملے، اور وہ جنت کے پتے. ہاں وہ اس کے ایک اور پارٹ اور دوسری چیزیں ایک سائڈ پہ، لیکن اس میں بہت ساری مطلب آیات کو ایکسپلین کیا گیا اور بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں اس کے اندر. تو پھر یہ ہوا کہ مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب ملے، لیکن جو حجاب والی چیز تھی نا وہ میرے ذہن میں پہلے سے ہی تھی کہ میں بے چینی میرے اندر بہت زیادہ تھی کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں بہت زیادہ بے چین رہتی تھی. تو اس کے بعد پھر میں ایسے ہی کالج گئی اور غیر ارادی طور پہ میں گئی تھی
دوپٹہ لے کے گئی تھی میں. اور جب میں ہمارا ٹیسٹ تھا اس دن, اور میں ٹیسٹ جب ملا سب کو, تو ایک دم سے مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ دوپٹہ میرا کافی چھوٹا تھا, ایسا تھا کہ اس سے سر بمشکل کور ہو رہا تھا. تو میں نے وہ دوپٹہ لیا اور بس میں نے ایسے ہی جو ہے نا اس کو سر پہ لے لیا, اور مجھے یہ ہوا کہ جو ابھی آفس بوائے ٹیسٹ دے کے گیا ہے نا, بس میں نظر نہ ہوں اب کسی کو. تو میری جو دوست ہے ایک دم سے اس نے مڑ کے دیکھا اور اس نے مجھے کہا کہ کیا ہبا نے دوپٹہ لے لیا سر پہ. تو اس نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ اب تم نے لیا ہے نا, اب تم نے اتارنا نہیں ہے اس کو. تو میں نے آگے سے اس کا منہ دیکھا, میں نے کہا اچھا. تو پھر پتہ نہیں اس ٹائم مجھے ایسا, اس دن ہمارے کالج میں ایک اسپورٹس گالا تھا, تو میں سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ گئی جا کے, اور مطلب دوپٹہ بھی میرا ذرا چھوٹا تھا, اور جیسے کیسے اس کو لپیٹ کے میں نے پورا دن وہیں گزارا. اور وہ میری فرینڈ مجھے بار بار کہتی رہی کہ واہ تم نے جب اس دوپٹے کو لیا ہے نا, تم نے اس کو اتارنا نہیں ہے سر سے, اور تمہارا بال بھی نظر نہ آئے. اور یہ اس طرح سے کر کے اس نے مجھے موٹیویٹ کیا, اور مجھے اتنا خوف تھا اس دن کہ اگر مجھ سے یہ اتر گیا اور میں اس کو پرماننٹلی نہ لے سکی تو کیا ہوگا, اور اس طرح سے کر کے. لیکن گھر آ کے میں نے سب سے کہا کہ میں نے حجاب کرنا شروع کر دیا, میں سر پہ دوپٹہ ہمیشہ لوں گی. تو سب نے میری بات کو جو ہے نا بہت زیادہ مذاق میں لیا. اور کچھ دن کے بعد ہی ہمارے کالج میں بہت ایونٹ تھا, ہماری فیئر ویل پارٹی تھی, تو وہاں پہ جو تھیم تھا وہ ساڑیوں کا تھا, کہ ہم سب نے ساڑیاں بنوائی تھیں اور ہم نے ساڑیاں پہنی. تو میں نے اپنے گھر میں بات کی کہ اب میں کیا کروں گی, یا تو میں پارٹی میں نہیں جاؤں گی, اگر جاؤں گی تو میں کوئی اور ڈریس پہن لیتی ہوں, اور میرا بالکل موڈ نہیں تھا. تو شاید پھر مجھے سب نے کہا کہ کیا ہو گیا, یہ ڈرامہ جو ہے نا تمہارا چلنا نہیں ہے, یہ تمہیں نیا نیا جوش چڑھا ہے, یہ تم سے ہونا نہیں ہے, اور آرام سے تیار شیار ہو اور ساڑی پہنو اور جاؤ. اور میں بہت زیادہ میں اس چیز پہ ہو گئی, میں 50-50 ہو گئی کہ اوکے میں اتار دیتی ہوں, کوئی پھر کیا ہو گیا, مطلب پھر شروع کر لوں گی نا, اسی والا سب نے مجھے کہا یہ والا ایونٹ گزار لو پھر کر لینا. تو میں نے کہا اوکے. اس کے بعد میں نے اپنی ایک فرینڈ کو کال کی, اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ ایسے میں جو ہے نا میرا ایسے 50-50 ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ بات تم نے نہیں اتارنا, تم نے حجاب نہیں اتارنا, تم ساڑی بھی پہنو اور تم حجاب بھی کرو. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں اتنی بری لگوں گی. تو اس نے مجھے کہا نہیں, تم ساڑی بھی پہنو اور تم حجاب بھی کرو. یہ ایک بات اور لگے گی کہ آپ نے ساڑی کے اوپر حجاب کیا ہوا ہے, ساڑی کیونکہ ایک ایسا ڈریس ہے جس میں مطلب آپ کے باڈی پارٹس جو ہے نا بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر میں اس ٹائم ساڑی نہ پہنتی نا, تو شاید تھوڑا سا میں تھوڑی اور ڈاؤن ہو جاتی, یا کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا. لیکن میں نے ساڑی بھی پہنی اور میں نے حجاب بھی کیا. اور جب میں ہال میں گئی تو مجھے لگ رہا تھا میں بہت ہی کوئی پینڈو لگ رہی ہوں, لیکن جب میں ہال میں گئی تو سب نے بڑا کہا واہ تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو, اس طرح سے کر کے. تو یہ ہوا کہ اس ٹائم پہ میرا حجاب پکا ہو گیا کہ اب میں نے حجاب ہی کرنا ہے. اور جب میں نے خاندان کی پہلی شادی اٹینڈ کی تو خاندان میں سب لوگ جیسے تیار شیار ہو کے گئے ہوئے تھے, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہال میں کوئی ایک بھی بندہ تھا جس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا. اور مجھے حجاب کرنا آتا بھی نہیں تھا, اور میں ایسے ہی بس دوپٹہ لپیٹ کے چلی گئی تھی, اور سائڈ پہ لگ کے میں بیٹھی تھی سارے فنکشن میں. اور وہ بھی میرے لیے بہت مشکل تھا وہ والا ایونٹ اٹینڈ کرنا, کیونکہ کسی نے مجھ سے کوئی خاص بات ہی نہیں کی, اور سب نے مجھے کہا یہ کیا لپیٹا ہوا ہے, یہ کیا لپیٹا ہوا ہے, اس کو اتارو. اور اس طرح سے مطلب وہ کافی مشکل تھا. اس کے بعد پھر میں نے 1 سال دوپٹہ مطلب اپنا پکا کیا کہ میں نے ہر جگہ حجاب کرنا ہے, اور اس طرح سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے ایک بہت بڑا فنکشن تھا, کانسرٹ تھا. تو میرے جو دوست تھے وہ جا رہے تھے, اور انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ایسے ایسے کانسرٹ ہے. تو میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو میں نہیں جا سکتی تھی. تو میں نے ٹکٹس بھی اس نے میری لینی تھی کہ جانا ہم نے کانسرٹ میں جانا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں تو جا نہیں سکی, لیکن میری جو فرینڈ ہے اس نے جانا تھا, کنفرم تھا اس کا کہ اس نے جانا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ گناہ ملتا ہے ویسے کانسرٹ میں جانے سے, اب ہم حجاب بھی کر رہے ہیں اور گناہ ملے گا. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے آگے نا شرمندہ ہونے کا بھی مزہ آتا ہے. وہ دل کو تسلیاں دی نا. تو اس کے بعد پھر خیر اس نے جس دن کانسرٹ سے 1 دن پہلے اس نے نماز وغیرہ پڑھی, تو اس کو ہوا کہ نہیں نا مجھے نہیں جانا چاہیے. اور صبح کو اٹھ کے اس نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ میں نے نہیں جانا, اور وہ حیران ہوئے کہ یہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ میں نے لازمی جانا ہے, اور یہ وہ نا. اس کے بعد اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ہبا میں لاسٹ منٹ پہ میں جو ہے نا ٹکٹس دے آئی ہوں, اور ایون کہ جو سیلیبریٹیز تھے اس کے سامنے ہی ریہرسلز وغیرہ وہاں پہ ہو رہی تھی یونیورسٹی میں نا, اور سب اس کے سامنے تھا, اور وہ ایکسائٹیڈ بھی بہت زیادہ تھی. لیکن اس نے وہ سب کچھ چھوڑا, اور وہ بہت بڑا اسٹیپ تھا. مجھے پتا ہے نا کہ وہ کتنی ایکسائٹیڈ تھی. جب اس نے مجھے بتایا تو مجھے ایک دم سے ہوا کہ اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا اس نے. اور پھر مجھے ہوا کہ میں پردے کے بارے میں تب سوچ رہی تھی کہ میں نے پردہ کرنا ہے. مجھے ہوا کہ یار میری فرینڈ نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے, اس کے لیے یہ
بہت بڑا ایونٹ تھا اور اس نے یہ چھوڑا تو پھر میں کیوں نہیں, میں بھی تو ایک بڑا سارا اسٹیپ لے سکتی ہوں. اور پھر خیر اس دن تو میں بہت زیادہ ہی روئی, اور نماز پڑھ پڑھ کے بھی میں روئی کہ میں نے جو ہے میں کیا کروں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے بھی کچھ بڑا کرنا ہے. اور پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ میں جو حج کروں گی نا تو اس کے بعد میں پردہ اسٹارٹ کروں گی, لیکن پھر مجھے ہوا کہ پتہ نہیں میں کب کروں اور مجھے موقع ملے کہ نہ ملے. اور اس طرح سے بس مجھے ہوا, اور شام کو میں نے اپنے سارے دوستوں کو میسج کر کے کہا کہ میں نے پردہ اسٹارٹ کر دیا, اور میں نے گھر میں بھی بات کی. تو میری والدہ نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا اس چیز میں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک واحد ان کی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے میں پردہ کنٹینیو کر چکی ہوں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے پردہ اسٹارٹ کیا تو ہمارے گھر میں سب کا آنا جانا بہت زیادہ تھا, کزنس وغیرہ کا, فیملی والوں کا, اور سب لوگ ایسے ہی آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی تو ہمارے ایک رشتے دار انکل وہ آرام سے آئے اور آ کے مجھ سے نا کچن میں کھڑے ہو کے بات کرنے لگے. تو میں نے بابا سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ اس طرح سے مت آیا کریں. تو بابا نے مجھے کہا کہ پھر کیا ہو گیا, وہ تو رشتے دار ہیں. تو میں نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بے شک وہ رشتے دار ہیں لیکن وہ اس طرح سے نہیں آ سکتے. تو بابا نے خیر ان کو جا کے بعد میں منع کیا, تو اس کے بعد ان کا آنا جانا کم ہو گیا. لیکن جب میں نے مجھے بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی. مجھے کسی نے کہا کہ سارے لاہور میں لور لور پھرنے کے بعد اس کو پردے کا خیال آ گیا ہے. کسی نے یہ کہا کہ اچھا اب جا کے اس کو پردے کا خیال آیا. تو میری اماں نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے, خاندان میں کون سا ایسا بندہ ہے جو پردہ کرتا ہے, کوئی بھی نہیں کرتا. اس کو جب پتہ چلا, جب اس کو ایسے دوست ملے, اس کو ایسا انوائرمنٹ ملا, اس کو پتہ چلا کہ پردہ بھی کوئی چیز ہے, تو اس نے کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے یہی ہے کہ آپ کو باتیں بہت زیادہ سننا پڑتی ہیں. اور جب میں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ مطلب جیسے کزنس کو, باقی سب کو, کہ میں نے پردہ اسٹارٹ کیا, انہوں نے کہا چلو چل تجھ سے نہیں ہونا, یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے, یہ نیا نیا تمہیں شوق چڑھا ہے, تمہارا اتر جانا ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کبھی کسی کو دیکھیں نا کہ کوئی ایک اسٹیپ لے رہا ہے آگے, تو آپ کبھی اس کو یہ نہ کہیں تم سے نہیں ہوگا. آپ کو نہیں پتا کہ کون کتنا زیادہ سفر کر رہا ہے اور وہ کون سی جنگ اپنے نفس سے لڑ رہا ہے. ایک تو میں اپنے آپ سے اتنی جنگ لڑی تھی, اوپر سے لوگ مجھے اس طرح کی باتیں کر جاتے تھے کہ میں پتہ نہیں کس طرح میں سنبھلی ہوں, مجھے نہیں پتا. بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے میں نے اپنے پردے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ میں خود یہ سمجھتی تھی کہ جو بہت جاہلانہ سوچ میں کہتی ہوں میری تھی کہ جو لوگ دوپٹہ لیتے ہیں یا جو لوگ حجاب کرتے ہیں وہ پینڈو ہوتے ہیں یا نقاب کرنے والے, اس طرح کا ہے نا ہماری سوسائٹی میں یہ کہ جو اس طرح سے کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے. اور جب میں نے کرنا شروع کیا, میں واقعی بہت کانفیڈنٹ سمجھ لیں کہ میں بڑے آگے آگے رہنے والی تھی, لیکن اس وقت میں خود بھی پیچھے ہو گئی تھی کہ سب میرے بارے میں یہی سوچتے ہوں گے, کیونکہ میں جو ایسے سوچتی تھی سب کے بارے میں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے دوپٹہ لینا شروع کیا تھا تو ہمارے کالج میں ایک فنکشن تھا, تو میں نے جا کے اپنی کاؤنسلر سے کہا کہ میں نے ہوسٹنگ کرنی ہے. تو انہوں نے پہلے اوپر سے لے کے نیچے تک مجھے دیکھا, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہوسٹنگ تو آپ نہیں کر سکتی. میں نے ان سے کہا آپ مجھ سے ایک دفعہ ڈیمو تو لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ہم نے نا اور بچے سلیکٹ کر دیے ہیں, اور انہوں نے میری اپیرنس کی وجہ سے مجھے بولا تھا کہ جو دوسری بچی تھی وہ ذرا بولڈ سی تھی, تو اس لیے انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کر لیں, اور انہوں نے مجھے نہیں کرنے دیا. دوسری میم نے مجھے کہا کہ اچھا آپ جو ہے نا قوالی میں یا آپ ڈانس میں آ جائیں. میں نے ان سے کہا نہیں, میں نے اب دوپٹہ نہیں اتارنا اپنے سر سے. اور انہوں نے مجھے بڑی پیاری سی اسمائل دی, انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ ہوسٹنگ کر لیں. لیکن جب میں دوسری ٹیچر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کہا نہیں. تو یہ والی چیز بہت غلط ہے کہ آپ کو اس طرح سے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس جزاک طرح اللہ سے ہیں خیر تو ہوگا. آپ کچھ نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو استقامت دیں اس چیز پہ کہ آپ لوگوں نے اتنا کچھ فیس کیا. اور یہاں پر یہ ختم نہیں ہو جانا, جب بچیوں کی زندگی بدلتی ہے, شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد بھی انہیں کو لے کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو جنگ ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے, یہ ساری زندگی کے لیے ہی ہوتی ہے. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو جو فرق ہے نا وہ کم پڑتا ہے. پھر آپ کو لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی اس سفر کے شروع میں آپ کو تکلیف دیتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کتنی سٹوریز ہیں میڈیا کے لوگوں کی بھی ہیں کہ جو بے پردگی سے پردے کی طرف گئے ہیں, اور بہت ساری سٹوریز ہیں ہمارے پاس ایسی. لیکن ایسی سٹوریز کم ہے کہ کوئی پردہ کر رہا اور پردہ چھوڑ کے جو ہے وہ بے پردگی کی طرف آ گیا ہو. الحمدللہ کثیرہ کے اس طرح کے معاملات بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پردہ کس چیز سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. پردہ کون ایمان کرواتا ہے, جو ہے پردے کے پیچھے ہمارا ایمان ہوتا ہے.
اور پردے کے لیے کسی کو بھی پردہ کرنے کے لیے کچھ پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں بے پردگی کے لیے آپ کو ضرور پیسہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے ڈریسز کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں, آپ باہر نکلتے وقت اپنے حلیے کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پردے والی جو خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کے لیے یہ ایزی ہوتا ہے کہ آپ اپنے گاؤن پہنے اور اس طرح آپ باہر نکل جائیں. دوسرا یہ ہے, ہماری تینوں کی طرف سے آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ جو پردہ ہے اس کو صحیح سے پھر کریں. اگر آپ نے شروع کیا ہے پردہ, آپ ایسے گاؤن نہ پہنے کہ جو گاؤن پہننے کا مقصد کیا ہے, چادریں اوڑھنے کا کیوں کہا گیا تھا کہ آپ کے جو جسمانی ساخت ہے وہ چھپ سکے. اگر آپ عبایا ایسا پہن رہی ہیں کہ اس کا جو پہننے کا مقصد ہی ہے وہ پورا نہیں ہو رہا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب آپ اتنے تنگ عبائے پہن رہی ہیں کہ آپ کی جسمانی ساخت جو ہے وہ پھر سے ویسے ہی ہے, یا پھر آپ ایسے عبائے پہن رہی ہیں کہ جو بہت اٹریکٹیو ہیں. پردے کا مقصد کیا ہے کہ عورت کی اٹریکشن ختم ہو جائے. اگر آپ پھر ایسا پردہ کر رہی ہیں, ایسے عبائے پہن رہی ہیں اور اتنے تنگ پہن رہی ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں, اور پھر آپ کی طرف نظر بار بار اٹھتی ہے, تو پھر اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ کوئی نہیں. کیونکہ جو اسلام ہے اس میں پورے کے پورے ہمیں داخل ہونا ہے. اسلام از ناٹ اے پک اینڈ چوز تھنگ کہ ہم اپنی مرضی کی چیزیں ہیں وہ اپنائیں اور جو باقی ہیں وہ چھوڑ دیں. اسلام میں ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. اور وقت تھوڑا ہے, ہم چلتے ہیں اپنی آخری سٹوری کی طرف. وہ جو ہماری بہن ہے وہ کسی وجہ سے آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکی, لیکن ہم ان کی سٹوری وہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں. وہ رائٹر ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہوں گے, عفیفہ زاہد ہیں. لکھتی ہیں وہ اسلامک سٹوریز لکھتی ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی ہیں وہ. اچھا, ان کی وہ اشمل اور ہبا کی ایج فیلو ہی ہوں گی. ان کی سٹوری جو ہے وہ بھی ان کی طرح بہت انسپریشنل ہے آپ سب لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ پردے کی طرف جو ہے وہ ینگسٹر کم آتے ہیں, وہ اپنی لائف انجوائے کر چکے ہوتے ہیں, وہ فیشن یونیورسٹیز میں اپنے ہر چیز کر چکے ہوتے ہیں, اینڈ دین وہ پھر پردے کی طرف چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اشمل کی ہبا کی سٹوری آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس لائف میں یہ ڈیسیجن لیا. اسی طرح عفیفہ کی سٹوری ہے کہ وہ ایک تو انہوں نے یہ چیز کر کے دکھائی کہ انہوں نے اپنے کالج میں ہوسٹنگ بھی کی ہے, فنکشن اٹینڈ کیے ہیں, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, لیکن انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا. ان کی وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں بھی جو بہت سارے موقع ایسے آئے کہ مجھے لگا کہ میں اس کو نہیں کر پاؤں گی اور میں ڈاؤن ہوئی. مجھے شیطان نے بھی بہکایا. جب میں لڑکیوں کو فنکشنز میں فیشن کرتے بال کھلے دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں, تو میں کیوں نہیں لگ سکتی ہوں, چلیں کالج لائف میں کر لیں, یا کہیں اس کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا. تو وہ پھر کہتی ہیں کہ میں جب بھی میں اس طرح ڈاؤن ہوتی تھی تو میں اپنی ماں سے اس چیز کو ڈسکس کرتی تھی کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, یا میں اس چیز کو پریشان ہو رہی ہوں, یا لڑکیاں مجھ پہ ٹونٹ کرتی ہیں کہ پردے کو لے کے, تو میں کیسے اس چیز سے گزروں. تو وہاں پر ہماری جو ایک رائٹر ہیں, بہت اچھی, بہت لڑکیوں کا پردے کی طرف جانا, جیسے ہبا اور اشمل نے کہا, ان کی رائٹنگز کی وجہ سے بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. وہ ایک لائن لکھتی ہیں کہ میں جب بھی اس طرح پردے کو لے کر ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہوں تو میں ایک پلڑے میں خود کو رکھ لیتی ہوں, اپنی خواہش کو رکھ لیتی ہوں جو میرا نفس مجھے کروانا چاہتا ہے, اور ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ رکھ لیتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ کا جو پلڑا ہے وہ جھک جاتا ہے. تو ہمارے لیے بھی ہمارے اللہ کے جو پلڑے ہیں وہی جھکنے چاہیے, وہی بھاری ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو طاقت ہے وہی زیادہ ہونی چاہیے. تو اسی طرح عفیفہ بیان کرتی ہے کہ میں اسی پروسیس سے گزری کہ میں نے شادیاں بھی اٹینڈ کی تو میں نے پردہ میں کی. مجھے ایک شادی میں بلکہ انٹرسٹ میں جو ہے وہ ایک عورت نے میرا نقاب ہی اتار دیا کہ یہاں پر آپ الاؤ نہیں ہے نقاب کرنا. ایسی سچویشنز بھی اسے فیس کرنی پڑی. اور سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ عفیفہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی پر لڑی, کیونکہ وہ ایک ایسی مثال قائم کرنا چاہتی تھی جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک حوصلے والی بنے, کہانی بن جائے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس چیز کے خلاف جنگ لڑی کہ میں نے جو میری شادی ہے اس پہ میری تصویریں نہ بنے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب دلہن جو ہے وہ شادی ہال میں آتی ہے تو اگر ایک ٹیبل پہ 5 موبائل بھی ہیں تو 5 کے 5 اسے کیچ کرنے لگ جاتے ہیں, اور ود ان سیکنڈس جو ہے وہ دلہن کی تصویریں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہیں جہاں جہاں پر ریلیٹیوز رہتے ہوتے ہیں. سب سے پہلی جنگ اس کو یہ لڑنی پڑی کہ اس نے
اپنے کارڈس پہ لکھوایا کہ فوٹوگرافی الاؤ نہیں ہے میری شادی پر. اور ظاہر ہے یہ کوئی ایزی چیز نہیں, جیسے ہبا نے کہا کہ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ دلہن کی تصویر نہ لی جائے. خیر اب اس پہ اکتفا نہیں ہو سکتا تھا کہ فیفا یہ لکھوا دے کہ شادی پہ آپ تصویریں نہیں بنا سکتے. اس نے 2-3 بندے چھوڑے شادی حال میں اپنی کزنس کو کہ جہاں پر آپ کسی کو تصویر بناتے دیکھیں منع کر دیں سہولت سے. اور ایسا کیا گیا, اور اس کے لیے اس کی فیملی کو یہ اسٹیپ لینا پڑا کہ اس کی فیملی نے خود بھی تصویریں نہیں بنائی, تاکہ اگر وہ بنائیں گے تو پھر وہ دوسروں کو کیسے روکیں. اور پلس اس کی یہ ڈیمانڈ تھی اپنے پیرنٹس سے کہ میری شادی میں عورتوں کی سائڈ پہ سوائے محرم کے کوئی نہ آئے. جو میرے محرم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں قرآن میں, بس وہ آئیں اور کوئی نامحرم نہ آئے. یہاں پر بھی وہ وہی جنگ ہے جو ان دونوں بچیوں کو فیس کرنی پڑی کہ بھائی وہ ان کے ہاتھوں میں تو آپ پلے بڑے ہیں, وہ کزنز ہیں, وہ تو بچپن سے آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, وہ کیسے نہیں آئیں گے, فلانا کیا سوچے گا, فلانا کیا سوچے گا. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہر دوسرے تیسرے دن اپنی اماں کی اماں بننا پڑتا تھا, کیونکہ میری اماں انہی ایشینز مدرس میں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو میں اپنی اماں کو بٹھاتی تھی, ہماری 0 سے کنورسیشن شروع ہوتی تھی, اماں شادی کس کی ہے, ابھی آپ پہ ہی ہے, تو پھر جس کی شادی ہے تو بات اسی کی ماننی جانی چاہیے نا, بالکل مانی جانی چاہیے. تو پھر میں نے تصویریں نہیں بنانی, نامحرم نہ آئے, اور باقی جو چیزیں ہیں. اور اس بچی نے اس جنگ سے گزر کر جو ہے وہ اپنی شادی اینڈ تک وہ لے کے گئی ہے. اور الحمدللہ کہ اس نے وہ برکت والی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والی شادی ثابت ہوئی. یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مانتے ہیں تو وہ آسان نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہم سب چیز سمجھ لیں کہ ہمیں مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم پردہ کرتے ہیں اور ہم ہنسی خوشی یہ سارا کچھ ہو جائے اور ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ, تو یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے ہیں اوکے, حج پہ گئے ہیں, واہ واہ آپ حج پہ ہو آئے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, بڑے آپ نیک ہیں, بھی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. ہاں سود سے بچ رہے ہیں, ہاں قرآن میں آیا ہے کہ سود سے بچنا ہے. اسی طرح کے جو ہمارے فرائض ہیں وہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہے, اس پہ وہ بولتی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی پردہ کی بات ہوتی ہے بہت سارے مسائل آپ کو سامنے آتے ہیں. ایون کہ آپ کی جو فیملی ہے اس کے سیاق و سباق بھی دہرائے جاتے ہیں کہ آپ کی فلاں نہیں کر رہا, آپ اس کو تو روکتی نہیں ہے, اور اس کو بھی سکھا دینا تھا دوپٹہ لینا, اس کو بھی کچھ سکھا دینا تھا, خود تو آپ کرنے لگ گئی ہیں. اس طرح کے مطلب آپ اکیلے نہیں ہوتے, آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے اس چیز میں, اور آپ کو اس طرح جواب دینے پڑتے ہیں لوگوں کو. اور میرا آپ دونوں سے آخری سوال ہے کہ کیا پردے نے آپ دونوں کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ تھا, ایسا کوئی جائز معاملہ جو آپ کہیں کہ ہاں یہ میں کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھ سے ہوا نہیں, پردہ میری اس جائز خواہش کے آگے آڑ بن گیا. کہ آپ دونوں نے کچھ ایسا محسوس کیا؟ پہلے ہم اشمیل سے پوچھیں گے. نہیں بالکل بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں, بلکہ جو اور معاملات تھے جس سے جیسے کوئی اور ناجائز چیزیں تھیں ہماری زندگی میں, جیسے گناہ کے اور معاملات تھے, وہ بھی ختم ہو گئے. جیسے بالفرض گانے سننا یا مطلب اس طرح کی جو بھی چیزیں تھیں, میں نے گانے سننا چھوڑ دیے. میں نے جو ہے میں نے اپنی پکچرز بہت کم کر دی تھی. مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی. پردے سے اور زیادہ پازیٹیوٹی آئی, اور گناہ جو ہیں ختم ہو گئے, معاملات اور اچھے سے ہو گئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پردے نے میرا اللہ سے رشتہ اور مضبوط کیا ہے. میرا دن بہ دن اور چیزیں میرے اندر ڈیولپ ہوئی, پہلے نہیں تھی. تو اس طرح پازیٹیوٹی آئی ہے. جی, اور ہبا آپ؟ ہبا آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ ہاں جی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جائز کام ہو اور وہ نہ ہو رہا ہو, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی اپیرنس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. کہ اگر آپ اپنی اپیرنس کو بہتر کر لینا تو اس کو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں اگر اس طرح کا حلیہ بنایا ہوا ہے نا تو مجھے اس کی لاج رکھنی ہے, کہ لوگ مجھ سے اچھی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر میں الٹا کام کروں گی نا تو بات جو ہے وہ میرے پردے پہ آئے گی.
تو یہ چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا دل بہت صاف ہے اور ہم باقی کام تو نہیں کرتے, لیکن پردے والی چیز پہ لوگ نہیں آتے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم باقی سارے کام اچھے کر لیتے ہیں لیکن پردہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہوں گی پیرنٹس آپ کی بہت میٹر کرتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کہ کوئی بندہ ہو اور اس نے جو ہے سلک کا کرتا, اور یہ اشفاق صاحب کی ایک سٹوری میں نے پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے سلک کا کرتا پہنا ہوا اور دھوتی باندھی ہوئی ہو اور پیروں میں اس کے چپل ہو کینچی, اور اس نے سر میں تیل سے لگایا ہوا اور وہ آ کے ایئرپورٹ پہ بولے کہ میں پائلٹ ہوں اور میں نے جو ہے وہ جہاز اڑانا ہے, تو کوئی بھی اس کو جہاز اڑانے نہیں دے گا. بے شک وہ اپنے جتنے بھی پیپرز دکھا دے, وہ دکھا دے کہ میں بہت گھنٹوں کی فلائٹس کر چکا ہوں, کوئی اس کو جہاز اڑانے نہیں دے گا. وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کا حلیہ ہی نہیں بتایا, پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آئیں اور پھر آپ جو ہے نا یہ جہاز اڑا سکتے ہیں. اور اگر کوئی نرس ہو اور اس نے جو ہے جینس پہنی ہوئی ہو اور اس نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا ہو, ٹھیک ٹھاک جویلری پہنی ہوئی ہو, ہائی ہیلس پہنی ہوئی ہو, اور وہ ہاسپٹل میں جا کے کہے کہ بھائی میں بہت اچھی نرس ہوں اور میں سارے کام کر سکتی ہوں, تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو بالکل وہاں کھڑے نہیں ہونے دیں گے. وہ کہیں گے کہ جا کے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ اور پھر آپ جو ہیں یہ والے کام کر سکتی ہیں. تو آپ کی اپیرنس بہت میٹر کرتی ہے. اور میں نے ایک اور سٹوری بھی یہ پڑھی تھی کہ ایک آدمی تھا, اس نے کسی غلط چیز کے لیے, بات ذرا لمبی ہو جائے گی تو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک اس کو تھوڑا سا میں تھوڑا منیمائز کر کے بتاؤں گی کہ ایک بادشاہ تھے, ان کی جو بیٹی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. تو جو ان کی جمعدارنی تھی, جو ان کے گھر کی صفائی کرتی تھی, ان کا جو بیٹا تھا نا, اس کو جو ہے وہ بادشاہ کی جو بیٹی ہے وہ پسند آ گئی. تو جو لڑکا تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ شہزادی سے ملنا ہے. تو جو اس کی ماں تھی وہ شہزادی کے پاس گئی اور انہوں نے شہزادی سے کہا کہ تم ایک دفعہ مل لو. تو شہزادی نے کہا کہ میرا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں اپنے محل سے نکل سکوں, لیکن شہزادی جو ہے وہ بہت رحم دل تھیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ مولویوں کو بہت زیادہ مانتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بزرگ کی شکل میں آ جائیں تو پھر تو ایسا ہے کہ میں اس سے مل سکتی ہوں. تو اس آدمی نے کیا کیا کہ اس عورت سے ملنے کی خاطر وہ ایک جنگل میں چلا گیا اور وہ وہاں جا کے جھونپڑی بنا کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. تو کچھ کافی عرصہ لگا اس کو فیمس ہونے میں, اور لوگ آتے گئے اس کو دیکھتے گئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی ہے جس کی بڑی بڑی داڑھی ہے, جو ہر وقت ذکر میں مصروف رہتا ہے, اور اس کی آنکھیں بند رہتی ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ خبر پہنچتی گئی اور بادشاہ جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے آئے. جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بہت نیک اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو انہوں نے جا کے اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ تم بھی جو ہے نا وہاں جانا ان بزرگ کے پاس. جب وہ آئی تو آ کے اس نے کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنا ڈرامہ ختم کرو اور میں آ گئی ہوں ملنے. اور لیکن آنکھیں نہیں کھولی. اس نے یہ کہا کہ جو اگر آپ ایک اپنی اپیرنس بھی چینج کر لیں نا تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور وہ اس نے کہا کہ مجھے اصل جو میرا عشق ہے نا مجھے وہ مل گیا ہے, مجھے اللہ مل گئے ہیں. تو اس نے اس کو کہا کہ تم جاؤ, مجھے تمہیں نہیں دیکھنا. تو اپیرنس آپ کی بہت میٹر کرتی ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, ہم یہ کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, وہ باتیں بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو باقی نیک کام بھی کرنے چاہیے, لیکن آپ کو اپنی اپیرنس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہم یہاں پر اس گفتگو کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ ہماری ساری بہنیں ہم پھر جو ہم نے اپنی پچھلی گفتگو کا آغاز یہاں پر کیا تھا کہ ہم یہاں تنقید لے کر نہیں آتے, ہم یہاں صرف اصلاح کی بات لے کے آتے ہیں. ہم یہاں صرف محبت سے اور عزت سے جو ہے وہ آپ تک پیغام لے کے آتے ہیں اپنی ساری بہنوں کی طرف کہ آپ جو ہیں وہ اسلام کی شہزادیاں ہیں, اور اسلام کی شہزادی کو اسلام کی شہزادی کی ہی طرح جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. آپ جہاں پر بھی جاتی ہیں, اسلام جو ہے پردہ وہ آپ کو زندگی کے کسی جائز کام سے نہیں روکتا. آپ اپنی لمٹس میں رہ کے آپ اپنی زندگی کا ہر کام کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ صرف یہ سوچ کے آئندہ سے باہر نکلیں کہ میں نے ایسے حلیے میں جانا ہے جس کا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے, تو اور ہو سکتا ہے کہ اگلے قدم پر موت جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑی ہو, تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا آخری کام کر کے, سوائے صرف پردے کی بات نہیں ہے, آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو آپ اپنا نہیں سک رہے ہیں, تو آپ یہ سوچ کے اپنا لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد سے مہلت نہ دیں. اور ایک میں اپنی جو ہے وہ بات کر کے بات ختم کرتی ہوں کہ آپ نے ہبا جیسے دوست کا کہا, آپ کی پوری سٹوری میں مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ آپ کو بدلنے میں آپ کے اس دوست کا بہت ہاتھ تھا. اور جیسے ہم جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, پڑھ چکی ہیں, اس سفر سے گزر رہے ہیں قرآن کے, وہ ان کو پتا ہوگا کہ اسلام میں دوستی کے بارے میں قرآن میں کتنی دفعہ آیا اور کیا آیا ہے.
मुख्तसर ये जो तकवा की बुनियाद वाली दोस्ती है ना, उस पे अल्लाह ताला की रहमत होगी क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह। तो हदीस के मुताबिक भी कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। जो सोहबत है वो बहुत असर करती है, इसलिए जो दोस्ती है वो आपको तबाही की तरफ भी ले जाती है, वो आपको फलाह की तरफ भी लेके जा सकती है। दोनों रास्ते जो हैं वो आपकी दोस्ती दिखा सकती है आपको। मुझे छोटा-सा वाक़या, जब आप अपना वाक़या बयान कर रही थी तो मुझे एक छोटी-सी बात याद आई कि मैं 7th में थी, तो जैसे जो बच्चे हैं वो एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं। तो इतने मतलब इतनी पहले की मुझे ये बात याद है कि मैंने हमारी एक क्लास फेलो थी, मुझे अब भी याद है कि उसने बालों पे कुछ अजीब सा क्लिप लगाया हुआ था। तो मैंने उसका ऐसे मज़ाक बना दिया कि देखो इसने कैसा क्लिप लगाया हुआ है। तो मेरी दोस्त ने मुझे फ़ौरन से रोका, कहती है कि आइंदा से तुमने ऐसे किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना, ये अच्छी बात नहीं होती है, ये गुनाह होता है कि आप क्यों किसी का, हो सकता है कि उसके पास यही हो या हो सकता है उसको ये बेहतर लग रहा हो, तुम्हें उसका ये हुलिया बेहतर नहीं लग रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको इस तरह मज़ाक बनाओ। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने दोबारा से कभी मतलब जब भी मेरे ज़हन में उसकी ये बात आती है, तो मेरे अंदर से वो चीज़ जो है ना वो बिल्कुल खुरच के जो है वो उसके उस एक सेंटेंस ने निकाल दी थी कि आइंदा से तुमने किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो भी नेमत होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जो हमें हिदायत की रास्ते की तरफ ले जाते हैं। और हमारी और पिछले दिनों में पढ़ी थी कि जो आपका अच्छा दोस्त होगा ना, वो हमेशा दूर की सोचेगा, वो आपको कभी ऑन द स्पॉट मशवरा नहीं देगा। लाइक आप अपनी किसी दोस्त से कुछ पूछते हैं तो वो फ़ौरन से कह दे कि हाँ भाई तुम ये काम कर लो, नहीं वो थोड़ा टाइम लेता है। वो सोचता है कि इसका अंजाम आपके लिए कैसा होगा। तो आपका हकीकी और अच्छा दोस्त होगा और वो आपको हमेशा तकवा की बेस पे जो है वो मशवरा देगा और आपको फलाह की तरफ ही हमेशा बुलाएगा। चलिए जी, अपनी गुफ्तगू का जो है वो इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।